اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد اچھی عادات اور اچھے اعمال کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا قرآن مجید میں جگہ جگہ، اور ناپسندیدہ عادات اور ناپسندیدہ برے اعمال سے بچنے کا حکم فرمایا قرآن مجید میں بارہا۔ اس لیے کہ انسان کی کامل کامیابی وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے حصول پر موقوف۔ کامیابی تو ایمان کے ساتھ متعلق ہے، ایمان سے کامیابی مل جائے گی۔ جو آدمی بھی مومن ہے، میں جس نے بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گی، کامیابی اسے ضرور مل جائے گی۔ لیکن کامل کامیابی ملے، مکمل کامیابی ملے، بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے، بغیر کسی سزا کے ملے، اس کے لیے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط لگائی، اور برے اعمال سے بچنے کے ساتھ اس کو مشروط فرمایا کہ انسان کے نامہ اعمال میں اچھائیاں ہو، برائیاں نہ ہوں، وزن اعمال ہو، میزان قائم ہو، اس کے اعمال تولے جائیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلے، اچھائیوں کا پلڑا بھاری نکلے، انسان جو ہے جنت میں داخل ہو جائے بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی عذاب کے۔ اور اگر ایمان ہوا لیکن ساتھ یہ دوسری شرط پوری نہ ہوئی تو جنت میں داخلہ تو ملے گا، لیکن اس سے پہلے سزائیں ہیں قدم قدم۔ انسان کی موت بھی مشکل، قبر بھی مشکل، حشر بھی مشکل، حساب بھی مشکل، صراط پر سے گزرنا بھی مشکل، اور آگے پھر جہنم، اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اچھے اعمال کی ترغیب اس لیے بار بار ارشاد فرمائی، اور اس کے ساتھ انعامات کا ذکر فرمایا، اور برے اعمال کا بار بار ذکر فرمایا، اور ساتھ ان کی سزاؤں کو ذکر فرمایا، تاکہ انسان ان سزاؤں کو یاد کر کے اور ان کے خوف کی وجہ سے برے اعمال سے دور رہے۔ تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت برے اعمال کو کافر کی عادت قرار دے دیتے ہیں، اور کافر کی صفت قرار دیتے ہیں، ساتھ کوئی اور سزا مذکور نہیں ہوتی کہ اس برے عمل پر یہ سزا ہوگی، لیکن اس کو بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کافر کا عمل ہے، کافر کی عادت۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن سمجھے کہ ایمان کے ساتھ اس عمل کا جمع ہونا اور ایمان کے ساتھ اس خلق کا جمع ہونا اچھی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ کافر کی عادت ہے، کافر کا عمل ہے، تو مومن کو ایمان کی بنیاد پہ اس سے ضرور بچنا چاہیے، کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ کافر کے لیے دائمی سزا ہے اس کے کفر کی وجہ سے۔ تو مومن بھی اس کا عمل اختیار کرنے کے وجہ سے ایمان کے باوجود اللہ رب العزت کی سزا کا شکار ہو جائے۔ تو یہ جو قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ابھی میں نے خطبے میں پڑھی، سورۃ الماعون، آخری 10 سورتوں میں اللہ رب العزت نے اس میں 5 برائیاں ذکر فرمائی انسانوں کی، جو اللہ رب العزت کے یہاں ناپسندیدہ اعمال ہیں انسانوں کے 5۔ ان 5 اعمال کے ساتھ کسی سزا کا ذکر نہیں کہ یہ عمل جو انسان کرے گا اس کے لیے سزا کیا ہوگی، لیکن ان کی شناعت بیان فرمائی اس طرح کہ یہ عمل، یہ اعمال، یہ اخلاق اور یہ عادتیں ان لوگوں کی ہیں جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، جو اللہ رب العزت کے دین کو نہیں مانتے، جو اللہ رب العزت کے ہاں جزا و سزا کے قائل نہیں، اور ان کے ہاں کوئی قیامت کا دن نہیں، انہیں حساب کتاب کا کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ یہ اعمال کرتے ہیں۔ ایک مومن جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ نسبت رکھتا ہو، اور اللہ رب العزت کے یوم حساب اور یوم جزا پر ایمان رکھتا ہو، اسے ان عادات کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو ملا دے گا تو کافر کا عمل ہے، چونکہ کافر اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ انسانیت سے بھی گرا دیا، کافر کو انسان بھی تسلیم نہیں فرمایا، میں گندے جانور ہیں۔ تو ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی بنیاد پہ اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ علیین کا مستحق بنایا، وہ عادت اختیار کرے ان لوگوں کی جو اسفل السافلین میں ہیں، سب سے برے۔
اللہ رب العزت نے اس کو شرف عطا فرمایا انسانیت کا، اور وہ عادت اختیار کرے ان لوگوں کی جو شرت دواب اللہ رب العزت کے ہاں برے ترین جانور ہیں، تو وہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا۔ تو ان اعمال سے اللہ رب العزت نے اس طریقے سے روکا کہ ان کو اختیار مت کرو۔ میں رأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے ایسا آدمی دیکھا جو دین کا ایک معنی کیا حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے، یہی دین اسلام، اللہ رب العزت کا دین۔ میں آپ نے وہ آدمی دیکھا جو اس دین کو جھٹلاتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو حق دین نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو وہ جو ایسا شخص ہے اس کی صفات کیا ہے وہ آگے بیان فرمائیں کہ آپ ان نشانیوں سے اس کو پہچانیں گے کہ یہ کام جو انسان کرتا ہے در حقیقت اس کا اللہ رب العزت کے دین پر یقین نہیں، اللہ رب العزت کے دین کو وہ جھٹلا رہا ہے۔ اور ایک معنی اس کا کیا دین کا یوم جزا کا، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ رب العزت روز جزا کے مالک۔ اور اسلام کے قطعی عقائد میں سے ہے کہ قیامت کا ایک دن ہے جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھ کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں جا کے اپنے ہر عمل کا اللہ رب العزت کو حساب دینا۔ تو مومن کی ساری زندگی اس یقین کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ گزرتی، اور اس کا ہر عمل، اس کا ہر قدم، اس کا ہر فعل جو دنیا میں وہ کرتا ہے وہ اس نقطہ نظر سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک دن پیشی ہونی ہے، تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ ہر کام کو سوچ کے چلتا ہے، سوچ کے چلتا ہے۔ اور جو شخص آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے بس یہی ہے، وہ کہتے ہیں انہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، دنیا میں آئیں کھائیں پیئیں گے مزے کریں گے، بس یہی زندگی ہے۔ اس زندگی میں یہ جو تھوڑے دن کی زندگی ملی ہے، موت کو تو ہر کوئی مانتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونی ہے، اللہ کو جو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ تو ہر انسان یہ جانتا ہے کہ زندگی ختم ہونی ہے، تو وہ کہتے ہیں بس یہ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، جہاں سے بھی ملی جیسے بھی ملی، تو بس مزے کرو، موج میلہ کرو، دنیا میں جو کھانے کا دل ہے کھاؤ، جو پہننے کا دل ہے پہنو، جو مزے کرنے عیاشیاں کرنی وہ کرو، اس لیے کہ یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے سارے آ کے۔ میں ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اعمال اور اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اس کو کیسے اعمال اور اخلاق اختیار کرنے کا حکم۔ اور جو آدمی اس پیشی سے غافل ہے، بے خبر ہے کہ وہاں حاضر ہو کر ایک چیز کا مجھے حساب دینا ہے، اس کے اعمال، اس کی عادات، اس کا دنیا کے بارے میں رویہ، اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رویہ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے معاملات، یہ سب کیسے، یہ فرق اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص آخرت پر ایمان رکھ کے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ ایک انسان سیدھے راستے پر رہے، اس کا ہر عمل سیدھا ہو، بنیادی شرط اس کی یہی ہے، بنیادی شرط اس کی کہ ہر وقت یہ بات یاد رکھے کہ ایک دن ہے بڑا سخت وہ آنے والا ہے، پیشی ہونے والی ہے۔ تو جو شخص اس چیز کو یاد رکھے گا، ہر برائی کے وقت میں یہ یاد اس کے قدم روک لے گی، اور جو شخص اس چیز کو یاد رکھے گا، اس کی ہر نیکی کے وقت میں یہ استحضار اس کا کہ یہ نیکی بھی تلنی، اس کی نیکی میں ایک نور بھرے گا، اس کی نیکی میں ایک وزن پیدا کرے گا، اس کو یہ ہو کہ ایسے انداز میں یہ عمل کروں نیک کے قیامت کے دن تلنے کے قابل تو ہو، اللہ رب العزت کے یہاں دیے جانے کے، پیش کیے جانے کے قابل تو ہو۔ اگر میں یہ عمل کر لیا اور ایسے کیا کہ تلنے کے قابل ہی نہ ہوا تو بہت زیادہ خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ تو برائی سے بچنا اور نیکی پر عمل کر لینا، ایک اچھے طریقے سے اس نیکی کو اپنے لیے محفوظ کر لینا، اس عقیدے پر موقوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے۔ اس لیے دیکھو اللہ رب العزت مومن کو بار بار کیا سمجھا رہے قرآن مجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر وقت یہ دیکھتے رہو، ہر وقت یہ دیکھتے رہو کہ آخرت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، اس پیشی والے دن کے لیے کیا تیاری کی۔ اللہ رب العزت لازمی قرار دے رہے ہیں، ایمان والو یہ کام ضرور کرو، ولتنظر، لازمی دیکھتے رہو، بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہو۔
میں کہ جس انسان کا محاسبہ نہیں ہے اپنے نفس کا، کہ روزانہ بیٹھ کے کسی وقت اپنے آپ کو یاد دلاتا ہو کہ اللہ رب العزت کے یہاں پیش ہونا ہے، حاضری ہونی ہے، تو کیا بھیجا ہے اس دن کے لیے؟ آج کا دن جو گزر گیا، کل پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اس آج کے دن میں ہم نے اس یقینی کل کے لیے کیا بھیجا؟ یہ کل جو دنیا کی ہے اس کے بارے میں کسی انسان کو پتہ نہیں یہ اس کو ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ آج کا دن تھا، اللہ رب العزت نے یہ دن دیا ہے، پتہ ہے اس کا۔ اس وقت ہم زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی، تو اس وقت میں دیکھنا کیا ہے؟ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کہ یقینی کل ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، اس سے کسی انسان کو کوئی مفر نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے اس کے لیے بھی آنا ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی آنا ہے، مومن کے لیے بھی آنا ہے، کافر کے لیے بھی آنا ہے، ہر ایک کی وہاں پیشی اور حاضری ہے۔ تو مومن کو میں جب تم یہ دیکھ کر چلو گے تو اس دن کے لیے بہت اچھا اپنے لیے جمع کرو گے، ہر کام کے وقت سوچو گے کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں، یہ اس یقینی کل والے دن میرے لیے فائدہ مند بن رہا ہے یا نقصان دہ بن رہا ہے۔ اور ادھر وہ شخص ہے الذی یکذب بالدین، اس کو یا تو ایمان ہی نہیں ہے، سرے سے کافر ہے، یا بس ایک جو ہے وہ رٹا رٹایا ایمان ہے۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہاں قیامت آنی اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، لیکن کرتا کیا ہے سارا دن؟ اس کو جھوٹ بولتے وقت یہ حساب کتاب یاد رہتا ہے، اس کو کسی انسان کو دھوکہ دیتے وقت یہ یاد رہتا ہے کہ کل پیش ہونا ہے، اس کو دنیا میں کوئی بدکاری کرتے وقت یہ یاد رہتا ہے کہ کل پیش ہونا ہے، کوئی چوری کرتے وقت یاد رہتا ہے کل پیش ہونا ہے، نہیں یاد رہتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسی بھلانے اپنے آپ کو بھول میں رکھنے کی عادت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے انسان، اور ایسا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ اتنے نقطے اس کے دل پر لگ جاتے ہیں، اتنی سیاہی جمع ہو جاتی ہے اپنے آپ کو اس کے بھلانے کی وجہ سے، کہ اگر کوئی یاد دلا بھی دے اس وقت میں، ایک انسان شرعی غلطی کر رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کو بھی پتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، اس کو بھی پتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، اس کو بھی پتا ہے کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جو میرے اللہ کی طرف سے منع ہے مجھے اور اللہ کے ناپسندیدہ ہے، اس وقت کوئی یاد بھی دلا دے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر قیامت کے دن اس کا تجھے حساب دینا ہے، تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی اڑا دی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کسی کے سر پہ پہاڑ کھڑا کر دیا، پہاڑ سر پہ لٹکا دیا، بندہ نیچے کھڑا ہے چھوٹا سا اور اوپر اتنا بڑا پہاڑ اللہ رب العزت نے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ معلق فرما دیا۔ اب سوچئے ذرا، کسی انسان کے پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہے، کسی ایسی چھت کے نیچے ہی کھڑا کر دیں جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ابھی تھوڑی دیر میں گر جائے گی، خطرہ ہو، اس انسان کو کہے اب کہ اب کرے گناہ، اب کرے اپنی مرضی، اب کرے اپنی خواہشات کی پیروی، نہیں کہ اوپر ہی دیکھ رہا ہوگا کہ کب گرتا ہے، کب گرتا ہے، کب گرتا ہے، کب مرتا ہوں۔ دنیا کے حسن کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں، دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگا دیں، پسندیدہ چیزیں کھانے پینے کی اس کے سامنے رکھ دیں، کسی چیز کا اس کو کوئی نظر بھی نہیں جائے گی اس کی طرف، یہی ہوگا کہ یہ چھت میرے سر پہ گرنے والی ہے، چھت۔ میں کہ مومن کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ چھت سر پہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے سر پہ آ گیا، ابھی گرے گا اس کے نیچے میں دب جاؤں گا۔ تو اس خوف کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے آپ کی اپنی جان چھڑاتا ہے اس گناہ سے تاکہ یہ پہاڑ میرے سر سے ہٹے گی۔ اور میں کافر اور منافق ہے، اس کے لیے گناہ ایسے بڑا سے بڑا گناہ اسے یاد دلائیں، بڑے سے بڑے گناہ کے وقت میں اسے اللہ رب العزت کا خوف دلائیں، بڑی سے بڑی غلطی پر اسے قیامت اور آخرت یاد دلائیں، تو وہ ایسے سر جھٹک دیتا ہے جیسے انسان کی ناک پہ مکھی بیٹھی اس نے اڑا دی، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اب ایک انسان کا زبانی انکار ہے سرے سے، وہ کہتا ہے کہ میں قیامت کو اور آخرت کو مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور ایک انسان ہے کہتا یہی ہے کہ مانتا ہوں، ہے حساب کتاب سب کچھ ہے، لیکن رویہ اس کا بھی یہی ہے کہ وہ اس کے نزدیک آخرت کوئی ڈرنے والی چیز نہیں، کوئی خوف کی چیز نہیں، حالانکہ ایسی خوفناک چیز اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت کیا بیان فرمائی، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ایمان والے ہر وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی مصیبت عام ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس کی مصیبت کا کوئی ٹھکانہ نہیں،
اس کی مشکلات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کسی انسان کے پاس کہ کتنا مشکل دن ہے وہ، کتنا مشکل دن۔ آخر کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جنہوں نے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی گناہ نہیں کیا اللہ رب العزت کے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا بتقاضۂ بشریت تو اس کو ایک لمحے کے لیے بوجھ کی طرح اپنے کندھے پر باقی نہیں رہنے دیا، اللہ رب العزت کے حضور ایسا رو کے اور ایسا گڑ گڑا کے انہوں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، لیکن آخرت کے دن کے خوف کی وجہ سے ہر وقت وہ کانپتے رہتے، ہر وقت کانپتے رہتے، ہر وقت انہیں اس دن کی پریشانی لگی ہوئی ہے، ہر وقت انہیں پتا ہے وہ دن کیسا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے بارے میں خود قرآن میں فرما رہے ہیں کان شرہ مستطیرا، اس کی جو مصیبت اور اس کی جو پریشانی ہے وہ اتنی ہماگیر ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو میں مومن اس شان کے ساتھ دنیا میں جس نے اپنے ایمان کو سچا بنایا، خالص بنایا، وہ اسی شان کے ساتھ جیتا ہے، ہر وقت اس کو اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر وقت اس دن سے ڈر۔ اللہ رب العزت اس کو حکم یہ فرما رہے ہیں کہ تم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر وقت اپنی نظر اس دن پر رکھو۔ ہر عمل کرتا ہے کس شان کے ساتھ؟ من اراد الآخرۃ، اس کو وہ آخرت کا دن یاد ہے، دنیا میں اس عمل پر کیا ملتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے وہ بے پرواہ ہے بالکل۔ اس کے ہر کام کے پیش نظر جو مطمع نظر ہے، اس کا جو مصرف ہے، اس کا وہ کیا ہے، آنکھ کہاں ٹکی ہوئی ہے، دل کہاں لگا ہوا ہے۔ من اراد الآخرۃ، پتہ ہے یہ آخرت کے دن اس کام کا کیا انجام نکلنا ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں اس کا کیا انجام نکلنا ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں اس کا کیا انجام نکلنا ہے، یہ حرکت میں کرنے لگا ہوں اس کا کیا انجام نکلنا ہے، یہ میں کچھ کمانے لگا ہوں، یہ میں کچھ خرچ کرنے لگا ہوں، یہ میں کچھ کھانے لگا ہوں، پینے لگا ہوں، کچھ بولنے لگا ہوں، کچھ دیکھنے لگا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، تو پیش نظر کیا چیز ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، ایک دن کا ڈر ہے پیش نظر ہر وقت۔ کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، اس کی مصیبت بہت بڑی ہے، بہت۔ تو سب سے پہلی بات اس آیت میں کیا سکھائی ہے، اس سورت کی پہلی آیت میں، کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اور اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، آخرت کے دن پر ایسا ایمان لاؤ، ایک یہ کہ اس کو عقیدے کے طور پر مانو قطعیت کے ساتھ، جیسے انسان اللہ رب العزت کی ذات کو مانتا ہے، جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، جیسے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہے، اسی درجے کا ایمان مطلوب ہے کس چیز پر؟ والیوم الآخر، ہمارے ایمان کے بنیادی عقائد میں سے یہ بات ہے کہ آخرت کے دن کو ماننا پہلے تو۔ اب جب مان لیا تو کفر سے الگ ہو گیا، کافر نہیں رہا، مومن ہو گیا۔ اب کامل مومن کیسے بنے گا؟ کہ ماننے کے بعد یاد رکھنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ ایک دن ہے آخرت کا، ایک پیشی ہے، اس دن کیا بنے گا، اس دن کے لیے کیا جمع کیا، اس دن کے لیے کیا محنت کی، اس دن کے لیے کیا کمایا، اس دن کے لیے کیا خرچ کیا، اس دن کے لیے کیا محفوظ کیا۔ بس جس انسان کو اس پریشانی میں اور اس فکر میں زندگی گزارنی ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتا ہوں۔ من کانت الآخرۃ ہمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ انسان نے آخرت کو اپنی سب سے بڑی فکر بنائے، آخرت کو، اس کا دنیا میں غم اور پریشانی صرف یہی ہے، اور کوئی غم اور پریشانی نہیں، نہ رزق کی پریشانی کو اپنے سر پہ سوار کیا، نہ اولاد کی پریشانی کو اپنے سر پہ سوار کیا، نہ دنیا کے حالات کی پریشانی کو اپنے سر پہ سوار کیا، سر پہ صرف ایک پریشانی سوار کی ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت کا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا بنے گا۔ اب دیکھو، ایک تو زندگی جو لائن سیدھی ہو گئی، اعمال سیدھے ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت یہ فکر بنانے پر اس کو کیا کیا دے رہے ہیں، کیا وعدے فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم اپنی فکر بنا لیتے ہو حاصل نہیں کر پاتے، سر پہ چڑھا لیتا ہے، سوار کر لیتا ہے انسان، محنت کرتا ہے ان کے لیے، خرکار کے گدھے کی طرح دن رات لگا رہتا ہے، کولو کے بیل کی طرح جھوتا رہتا ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، ان چیزوں کو سوار کر کے ملتے نہیں ہیں۔ تو میں تم ان سب چیزوں کو سر سے اتارو، سر پر صرف ایک فکر سوار کرو آخرت کی، وہ ساری چیزیں میں تمہیں خود دے دوں۔
میں تم آخرت کو جس شخص نے اپنی فکر بنایا، اللہ تعالیٰ پہلا انعام کیا عطا فرما رہے ہیں، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کو دل کا مالدار بنا دیتے، دل کا مالدار۔ اس کی یہ پریشانی ختم کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں، یہ پریشانی اس کی ختم ہے۔ غنا، اصل دولت مندی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی پر راضی، اس کو اللہ نے جو گھر دے دیا اس پر راضی، جو لباس دے دیا اس پر راضی، جو کھانا دے دیا اس پر راضی، جو اولاد دے دی اس پر راضی، جو بیوی بچے دے دیے اس پر راضی، جیسی معیشت جتنا مال دے دیا اس پر راضی۔ اس کو نہ دوسروں کی پرواہ ہے کہ دوسروں کے پاس کیا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور نہ اپنی پریشانی ہے کہ یہ کام آگے کھڑے ان کے کرنے کے لیے میرے پاس ضرورت نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہوں۔ آپ سوچو کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا ہے، کوئی ایک انسان آپ ڈھونڈ کر بتائیں جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا ہو اور پھر اس کا دل غنی ہو گیا ہو کہ ہاں مجھے جتنا چاہیے تھا وہ مل گیا۔ کوئی انسان نہیں دنیا میں ایسا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل فطرت انسان کی یہی ہے، وہ جتنا دنیا کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں دنیا کے ساتھ اس کی محتاجی کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔ وہ اربوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر اس طرح رو رہا ہوتا ہے جیسے ایک فقیر آدمی جس کے پاس 100 روپے، وہ بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں کے ڈھیر پہ بٹھا کے پریشان رکھا ہوا۔ لیکن میں جس نے اس فکر کو سر سے اتار کے حقیقی فکر اپنائی آخرت کی، اللہ تعالیٰ پہلا انعام کیا فرما رہے ہیں، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کا سب سے مالدار آدمی بنا۔ دوسری چیز وجمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کی حالت سنوار دیتے ہیں، بالکل مطمئن انسان نظر آئے گا دنیا میں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم فکر نہیں ہے، کوئی ہوش آواز اڑے ہوئے نہیں ہے، ٹینشن کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کو۔ اللہ رب العزت نے اس کی حالت سنوار دی۔ یہ جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں لوگوں کو یہ ذہنی لگتی ہیں، صرف کس چیز کی وجہ سے لگتی ہیں، فکروں کے بہت زیادہ انبار سر پہ مسلط ہو جانے کی وجہ سے۔ یہ بھی کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوا، فلاں فلاں آداب تھے وہ نہیں ملے، میں اس نے اس چیز سے اپنے آپ کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت سنوار دی، اس کو کوئی ڈپریشن کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کو فرمایا کہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا، بھاگتا رہے گا۔ ہم دیکھا یہ مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن ہے حقیقی بالکل۔ یہ شکاری کتے ہوتے ہیں نا جو بہت تیز دوڑتے شکار کرتے خرگوش وغیرہ کے، ان کو شکار اس طرح سکھاتے ہیں، گاڑی کے پیچھے رسی کے ساتھ خرگوش باندھتے ہیں اور ان کو دوڑا دیتے پیچھے۔ اب وہ تو مرا ہوا خرگوش ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آگے بھاگ کیا چیز رہی ہوتی ہے، گاڑی۔ وہ گاڑی سپیڈ دیتی ہے اور بھاگتا ہے پیچھے، اس کو اور زیادہ اپنی دوڑ لگاتا ہے، وہ خرگوش اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں انسان دنیا کے پیچھے اسی طرح بھاگتا ہے، اسی طرح کہ یہ حاصل کر لوں، وہ حاصل کر لوں، یہ اٹھا لوں، وہ اٹھا لوں۔ آتا کیا الا ما قدر لہ، صرف جو اللہ نے لکھ دیا وہی ملے گا، اپنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اس میں۔ اور یہ فرمایا جس نے یہ فکر سر سے اتاری ہے، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑ کے اس کے قدموں میں آتی، اللہ رب العزت اس کو بھیجتی۔ صرف کس چیز کی بنیاد پہ، من کانت الآخرۃ ہمہ، اس نے پریشانی ایک سوار کی اپنے اوپر کہ میرے اس دن کا کیا ہے، اس دن کا جو کل آنے والا ہے، اس کا کھانا میرے پاس ہے یا نہیں، اس کے لیے خرچہ میرے پاس ہے یا نہیں، اس فکر سے اپنے آپ کو نکالا ہے۔ اللہ اس کو اس اگلے دن کا بہترین کھانا بھی خود عطا فرماتا ہے، بہترین لباس بھی خود عطا فرماتا ہے، ساری ضروریات کی کفالت بھی خود فرماتا ہے۔ صرف کس چیز کی، صرف کس عمل کے بدلے میں، کہ اس نے اپنی فکر جو ہے وہ اس چیز سے آزاد کر کے ایک بڑی چیز کے ساتھ وابستہ کر لی۔ اور میں تم آخرت پر اس طریقے سے ایمان لاؤ تو انسان ان ناکام لوگوں کی صف سے نکل جائے گا جو آخرت کے انکار کی وجہ سے یا آخرت کو بھلا دیے جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غضب کا، اللہ رب العزت کی لعنت کا اور اللہ رب العزت کی پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جو انسان بھولا ہوا ہے، یا تو نہ مان کر یا ماننے کے باوجود بھولا ہوا ہے، اس کے اندر یہ آخرت سے غفلت کیا کیا خرابیاں پیدا کرتی، کیا کیا بیماریاں لاتی۔ تو پہلی چیز اس میں کیا بیان فرمائی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تم اس شخص کو دیکھو گے اس کا دل انسانی ہمدردی سے خالی ہے، انسانی ہمدردی سے خالی۔
آخرت کا انکار اور آخرت سے غفلت انسان کو دنیا کا غلام بناتے، دنیا کا غلام، دنیا کا حریص، دنیا کا لالچی، دنیا کا کتا بناتے، اس کے پیچھے لگاتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات انسان کی نظر میں اتنی اونچی ہو جاتی اور اپنی ذات کی ضروریات میں اس قدر پھنس جاتا ہے، اس قدر الجھ جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے ارد گرد جو انسان بنائے، ان کے حالات سے وہ بالکل سرے سے بے خبر ہے، سرے سے بے خبر ہے۔ اپنی روٹی ملے اور اپنی مرضی کی ملے، ارد گرد لوگ بھوکے ہیں، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کا لباس ملے، ارد گرد لوگ چیتڑوں میں پھر رہے ہیں، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنا پیٹ اتنا بھرے کہ بد ہضمی ہو جائے، بیماریاں لگ جائیں، اس چیز کی فکر ہے، بس بہت زیادہ ہو، بس ہر چیز سامنے نظر ہو۔ ارد گرد لوگ بھوکے ہیں، ارد گرد لوگ ننگے ہیں، ارد گرد لوگ محتاج ہیں، ارد گرد لوگ جو ہے وہ ضروریات میں پسے ہوئے ہیں، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنی ذات میں الجھا ہوا ہے۔ تو پہلی نشانی ہے، ارشاد فرمائی گئی کہ آخرت کو بھولا ہوا ہے، اس کی نشانی اس پر کیا نظر آئے؟ یہ یتیم کو دھتکارے گا، یتیم کو۔ ایسا شخص، ایسا بچہ جس کا والد نابالغی کی عمر میں انتقال کر جائے، بچہ بالغ نہیں ہوا، اپنے گھر میں اپنا رشتہ دار ہے، اپنے قرابت داروں میں، اپنے پڑوس میں، تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی کفالت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا عمل بتایا ایمان کا، اتنا بڑا عمل۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائے جنت میں، یتیم کی کفالت۔ اور ایسے فرمایا 2 انگلیاں ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبابہ جو شہادت والی انگلی اور وسطیٰ دونوں ملا کے فرمایا کہا تین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا مسلمان، یتیم کو روٹی کھلانے والا، یتیم کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنے والا، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، اس کے حقوق ادا کرنے والا مسلمان، میں قیامت کے دن اس طرح ہوں، اس طرح کہا تین، جوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس مسلمان کو اپنی آخرت سنوارنی ہو تو ایسے اعمال ڈھونڈتا ہے۔ آپ سوچئے کہ قیامت کے دن وہ جو یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانے سے بڑی چیز کوئی اور ہو سکتی ہے اس کی کامیابی کی؟ کوئی اور ایسی چیز جو کہا جائے کہ اس دن کی یہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ میں وہ تو ڈھونڈے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہونا چاہے وہ یتیم کی کفالت کرے، وہ تو ڈھونڈے گا، یتیم کہیں ملے۔ حضرات صحابہ کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں روایت لکھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ۔ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی یتیم ساتھ نہ بیٹھا۔ ان کے ذمہ داری تھی ان کے غلاموں کی کہ دسترخوان لگے گا، کھانے سے پہلے کسی یتیم کو ڈھونڈ کے لائیں گے، ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے گا، پھر وہ کھانا کھائیں گے۔ ذمہ داری ڈھونڈ کے لاتے تھے اور ان کو بٹھاتے تھے، اس لیے کہ ان دلوں میں ایک ہرس تھی اس چیز کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جیسی چیز ملی۔ اب سوچئے کہ جس نیکی پر اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے کہ ایک شخص جو ہے وہ یتیم کفالت کرے، اگر کوئی یتیم کا حق مارے گا تو وہ کتنا برا ہے اللہ کی نظر میں۔ اور وہ شخص جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، یہ ایسا کر کیسے سکتا ہے کہ وہ کسی یتیم کے ساتھ ظلم کرے، کسی یتیم کا حق مارے؟ اس لیے کہ آخرت کی سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیزیں گناہ ہیں، بڑے گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 گناہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ الموبقات، انسان کو یقینی طور پر ہلاکت میں ڈال دینے والے، یقینی تباہی میں ڈال دینے والے، کہ یہ اعمال اگر کسی انسان سے ہو گئے اللہ رب العزت کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا۔ کتنی روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 گناہ گنائے، ہر روایت میں اکل مال الیتیم، یتیم کا حق کھا جانا، یتیم کو اس کا حق نہ دینا، گھر میں یا گھر سے باہر ہے، اس کا حق کھا جانا، میں یہ ایسا گناہ ہے اللہ رب العزت کے معاف میں، الموبقات المہلکات، یقینی طور پر انسان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنا۔ اب سوچئے ایک مسلمان، ایک شخص کو پتہ ہے
کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، یتیم کی کفالت کروں گا، یتیم کے ساتھ اچھائی کروں گا، تو آخرت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ جڑا ہوا چلے گا۔ اور یہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جس شخص نے یتیم کا حق مارا ہے، یتیم کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، مالی خیانت اس کے ساتھ کی ہے، اس کے کسی حق میں دخل اندازی کی ہے، اس کی وراثت میں جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے، اس کا حق دینے میں اس کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو یقینی طور پر قیامت کے دن ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اب یہ کیا چیز ظاہر کرے گی کہ یہ شخص واقعی آخرت کے دن کو مانتا ہے، واقعی اس کے دل میں آخرت کا خوف ہے۔ یہ انہی مومنین میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخرت کے دن کے بارے میں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ انہی ایمان والوں میں سے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان کو حکم فرمایا کہ تم آخرت کے دن پر نظر رکھا کرو اور اپنے ہر عمل کو جو ہے وہ تو اس کے پیش نظر کیا کرو کہ آخرت کے دن اس عمل کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اب اس انسان کا یتیم کے بارے میں کیا رویہ ہوگا؟ یہی بات ثابت کرے گی کہ ایمان ہے یا نہیں، اور ہے تو حقیقتاً ہے یا بس صرف ایسے زبانی ہے، کہ اس کی تو پھر یہی حالت ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی پانے کے لیے اور اس یوم جزا کے جو ہے وہ راحت پانے کے لیے، انعامات پانے کے لیے وہ تو یتیم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی کفالت کرے گا، یتیم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے ساتھ اچھائیاں کرے گا۔ اور ادھر دوسرا شخص ہے یا تو آخرت کو مانتا نہیں، یہ مکہ میں کتنے کافر تھے، یہ خاص طور پہ یہ ابو جہل کے بارے میں حضرات محدثین کرام نے لکھا کہ اس کی عادت تھی یہ یتیموں کی وراثت ہڑپ کرتا تھا۔ جو کوئی شخص انتقال ہوتا مکہ میں، پتہ چلتا مر گیا کوئی آدمی اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا، یہ ان کے جا کے قبضہ کر لیتا تھا اپنی سرداری کی بنیاد پہ، اور پھر وہ یتیم آ کے اپنا حق مانگتے ان کو دھتکارتا۔ تو ایک بار ایک یتیم بچہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے فریاد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دشمن تھا اور اتنا ستاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بچے نے آ کے فریاد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اس یتیم کا حق لا کے دو ابھی فوراً۔ تو ایسے اندر گیا جیسے کوئی کان پکڑ کے لے گیا اور لا کے ان کے حوالے دے دیا۔ تو بعد میں لوگوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے تم بڑی دشمنی کا اظہار کرتے ہو، انہوں نے آ کے کہا اور تم ایسے چلے گئے جیسے تمہارے کان پکڑ کے کوئی لے گیا۔ اس نے کہا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے لگا کہ اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا یہ ابھی مجھے اٹھا کے آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے ساتھ تھے تو اس لیے کان پکڑ کے گیا جا کے اس کو لا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یتیم کی فکر دیکھیں کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے پاس جو آپ کے خون کا پیاس، آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ پر بڑے بڑے انعامات کا اعلان کرتا ہے، جہاں دیکھتا ہے جس طریقے سے ستا سکتا ہے ستاتا ہے، لیکن ایک یتیم کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن کے پاس تشریف لے اور جا کے اس سے اس کا حق دلا کے دیا۔ یہ کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی اہمیت ہے۔ آج ہر گھر میں مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دوسرے جو یتیم بچے جو جن کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں ہیں، جن کے ساتھ تعلق نہیں، ان کی کیا فکر ہوتی ہے۔ ہر گھر کی یہ داستان ہے، ہر گھر کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم، باقی سارے گھر سے فرق نظر آ جائے گا، سارے گھر سے ایسا نہیں دکھائی دے گا کہ یتیم بچے بھی اسی طرح پل رہے ہوں کسی گھر میں جیسے باقی بھائیوں کے پل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا، سب کچھ نہیں سعادت کو حاصل کریں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ہر گھر سے کہانی، ہر گھر سے داستان ہے جہاں کوئی بچے یتیم ہو گئے، ان کے جس مال پہ جس کا داؤ چل گیا بس وہ اس کو اٹھا کے لے گئے۔ جو کچھ کسی سے ہڑپ ہو سکا اس نے کر لیا، جو کچھ کسی سے غصب ہو سکا اس نے کر لیا، اور یتیموں کو میراث نہ دینا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو قیامت کے دن جو ڈانٹ پڑے گی، جہنم میں جانے والے پوچھیں گے کہ جہنم میں کیوں ڈالے جائیں، کیا ارشاد فرمائیں گے ان سے؟ کلا بلا تکرمون الیتیم، تم لوگ جہنم میں اس لیے ڈالے گئے کہ تم نے یتیموں کا احترام نہیں کیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم جہنم میں اس لیے ڈالے گئے کہ تمہارے ارد گرد لوگ بھوکے سوتے تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، تمہارے پیٹ بھرے ہوئے تھے، تمہارے گھروں میں راشن کے انبار لگے تھے، تمہاری جیبوں میں مال تھا، وہ بھوکے سوتے تھے، تم نے نہ خود ان کی فکر کی نہ کسی اور کو کہا کہ ان کی فکر کرو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم تو ان کو میراث جو ہے وہ شیر مادر سمجھ کے ہڑپ کر گئے۔
اللہ رب العزت جہنم میں ڈال کے یہ حجت قائم فرمائیں گے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا، ان چیزوں کی ارشاد فرمایا دیکھو جس شخص کا یہ کام اگر کوئی کرتا نظر آئے کہ یتیموں کو دھتکار رہا ہے، یتیموں کے حق مار رہا ہے، تو سمجھ لو یہ یکذب بالدین، یہ یا تو ہے وہ شخص جو آخرت کو مانتا نہیں، کافر ہے، اصل عمل یہ ان کا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود کر رہا ہے تو سوچئے کتنا شنیع ہے اس کا یہ عمل، کتنا برا ہے اللہ رب العزت کی نظر میں اس کا یہ عمل، کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ انہی لوگوں جیسا ہو رہا ہے جو آخرت کے دن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ مانتا ہوتا آخرت کے دن کو، اگر اس کو استحضار ہوتا آخرت کے دن کا، یہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ آگے 4 صفات اور بیان فرمائی جن سے پہچان ہوگی کہ انسان ہر وقت آخرت کو یاد رکھے ہوئے یا نہیں رکھے ہوئے، انشاءاللہ ان کا ذکر آگے چل کے کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یوم آخرت کا یقینی حقیقی استحضار نصیب فرمائے، اور اس کی بنیاد پہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سن لیجئے یتیم کے باب میں، بس اس پر پھر بات ختم کرتے ہیں، وہ بات رہ جائے گی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صحابہ کرام میں سے نئے نئے مسلمان ہوئے، اور آ کر کہا یا رسول اللہ میرے اندر ایک بیماری ہے، میرا دل بہت سخت ہے، مجھ پہ نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، اور لوگوں کے حالات کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا، جیسے ایک انسان کے دل میں قساوت ہوتی ہے نا، سختی کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بس کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں۔ تو میں اس حالت سے نجات چاہتا ہوں کہ اچھی پسندیدہ چیز تو نہیں کہ مسلمان دوسروں کے احوال سے اور دوسروں کے حالات سے جو ہے وہ اس کا دل اتنا سخت ہو کہ اس کو فکر اور پرواہ بھی نہ ہو، تو مجھے اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، وامسح رأس الیتیم، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ رب العزت تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دے گا، اللہ رب العزت تمہارے دل کو نرم فرما دے گا۔ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا عمل، ایک انسان کیسے کیسے وظیفے کرے، کیسے کیسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرے، کیا کیا اعمال کرے کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو اور اس کے دل کی سختی دور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اس کا حل بتایا کہ یتیم بچہ ڈھونڈو، اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھو، اس کا دل خوش کرو، اللہ رب العزت تمہارے دل کی سختی کو اور تمہارے دل کی قساوت کو دور فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نیک اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔